نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج انشاءاللہ تعالی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں، اور آپ کے والد کا نام حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچپن میں ہی علم و حکمت اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، آپ پر سلام بھیجا کہ سلام ہے اس پر، اس کے پیدا ہونے، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور جب قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے، آپ کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، امید تو اب نہ تھی کہ اولاد ہوگی، بیوی بانجھ تھی، اللہ سے دعا کی۔ جب دعا کی تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ اس کی نشانی بھی تو ہو۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نشانی عطا فرمائی۔ یہ آپ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ زکریا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچپن میں ہی آپ کو جو اولاد عطا فرمائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ جو آپ نے زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما، مجھے فرما بردار اولاد عطا فرما، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری وارث ہو، وارث کس میں؟ نبوت میں، علم و حکمت والی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی جو دعا سنی، آپ کی دعا کے مطابق جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، شروع سے ہی، بچپن سے ہی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے اتنے رویا کرتے تھے، اس کی یاد الہی میں اتنے رویا کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ آپ کے رخساروں پر آنسو کے نشانات تھے، اتنے خوف خدا والے تھے۔ آپ تقوی میں انتہائی بلند، آپ خوبصورت، نرم گو، شائستہ۔ تو بچپن میں ہی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عنایت فرما دی تھی۔ آپ کو تورات زبانی یاد تھی، تورات کے بھی آپ بہت بڑے ماہر عالم تھے۔ کہتے ایک بار آپ ابھی بچے ہی تھے تو گلی سے گزر رہے تھے، تو بچوں نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، آؤ مل کر ہم کھیلتے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں اس دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، میں اس دنیا میں کسی اور مقصد کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 5 چیزیں عطا کی۔ آپ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، آپ کے والد بھی موجود تھے، کہ آپ یہ 5 چیزیں بنی اسرائیل کو ان کو بتائیں، خود بھی ان پر عمل کریں، اور بنی اسرائیل سے بھی کہیں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایتوں میں آتا ہے کہ 6 مہینے بڑے تھے، اور سب سے پہلے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا وہ یحییٰ علیہ السلام سے، آپ نے ہی تصدیق کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا سب سے پہلے۔ تو آپ کا جو لباس تھا، آپ جو لباس استعمال کرتے وہ لباس کوئی اون کا لباس نہ تھا، نہ کوئی وہ اعلیٰ قسم کا لباس استعمال کرتے تھے،
وہ جانوروں کے بالوں سے بنا ہوا آپ کا لباس ہوتا، آپ کے پاس نہ کوئی غلام تھے، نہ کوئی لونڈی تھی، نہ کوئی مال و دولت تھا، نہ آپ نے اس دنیا میں کوئی گھر بنایا تھا، تو نہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آپ کی صفات بیان کی، آپ کو اس دنیا سے بالکل ہی کوئی لگاؤ نہیں تھا، نہ آپ کی عورتوں کی طرف رغبت تھی، آپ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آپ کا اس کی طرف رغبت تھی، دنیا کو کچھ آپ نے اس کی کوئی حیثیت آپ کی نظر میں نہ تھی۔ تو آپ کی خوراک جو تھی، جس طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی خوراک، آپ کو زیادہ جو پسند تھے وہ بیابان تھے، جنگل تھے، ویرانے تھے، آپ جنگلوں میں ویرانوں میں چلے جاتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے، تو خوراک کیا تھی آپ کی؟ گھاس کھا لیتے، پتے کھا لیتے، اور جنگلوں میں جو شاید ہوتا وہ کھا لیتے، جب پانی کی طلب ہوتی تو جو ندی نالے ہوتے جہاں پانی ہوتا وہاں جاتے، وہاں سے اپنی پیاس بجھا لیتے، جہاں رات ہو جاتی سو جاتے، تو جہاں جب دن چڑھتا تو پھر آگے چلے جاتے۔ آپ نے ساری عمر ایسے ہی گزاری، آپ نے کوئی چیز اپنے لیے نہیں بنائی۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 5 باتوں کا حکم دیا، تو آپ نے بنی اسرائیل سے بھی کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا، آپ نے اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد بعض روایتوں میں کہ بیت المقدس میں تھے، جب اکٹھا کیا بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس پر عمل کروں، سب سے پہلے میں خود عمل کروں اور اس کے بعد آپ کو کہوں، تو یہ کام ہے، میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں، آپ بھی عمل کیجئے۔ تو اس میں سے سب سے پہلی جو چیز تھی وہ یہ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس کی مثال انہیں ایسے دی کہ اگر کوئی مالک کسی غلام کو مارکیٹ سے خرید کر لائے، اس کے بدلے میں سونا چاندی پیش اس کو دے، سونا چاندی کے بدلے میں اس نے خرید کے لایا، بہت مہنگا خریدا اس کو، جب وہ مالک اس غلام کو لے کر آیا تو غلام جو کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد فائدہ کسی اور کو پہنچا رہا ہے، جو اس کو کام کے بدلے میں معاوضہ ملتا ہے وہ اپنے مالک کو نہیں دیتا بلکہ کسی اور کو جا کر دے دیتا ہے۔ آیا ایسے غلام کا مالک کو کوئی فائدہ ہوا؟ تو یہی بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو نعمتوں سے سرفراز کیا، آپ کو ہر طریقے سے اس نے جو چیز آپ نے چاہیے وہ عطا کی، تو پھر آپ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، آیا وہ یہ چیز پسند کرے گا؟ یہ تو ممکن نہیں کہ وہ یہ چیز پسند کرے۔ تو پھر آپ نے بنی اسرائیل کو نماز کا حکم دیا، آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ آپ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جب اس کے سامنے آپ آ جائیں تو پھر دنیا کو بلا دیں، جب آپ نماز میں ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنا رخ آپ کی طرف کرے گا، وہ اپنی توجہ آپ کی طرف کرے گا، تو اس وقت آپ دنیا کے معاملات کو پیچھے چھوڑ دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نماز میں کھڑے تو فکر لگی ہے کہ یہ کام کرنے والا تھا، یہ فلاں چیز تھی، وہ فلاں تھی، اب پورا وقت، اتنا زیادہ وقت اس میں تو یہ چیزیں یاد نہیں آئی، تو پھر آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ روزے کا آپ نے ان کو حکم دیا، کیا بنی اسرائیل روزے رکھو؟ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ ہو، اس کے پاس ایک تھیلی ہو جس میں مشک ہو یا زعفران ہو، اس تھیلی سے جب وہ کھولے گا خوشبو ہی خوشبو آئے گی۔ تو روزہ رکھنے سے، روزہ دار کے جو منہ سے وہ جو سمیل آتی ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ جو اسمیل ہے، وہ جو بدبو ہے، وہ اس سے بھی زیادہ پیاری ہے جو مشک ہوگی یا زعفران ہوا ہے۔ تو پھر آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ آپ بنی اسرائیل اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا کرو، صدقہ خیرات کرتے رہو۔ جب آپ صدقہ خیرات کرتے رہو گے تو آپ بے شمار مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے بچتے رہو گے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی دشمن آپ پر غالب آ گیا، جب اس نے غلبہ پا لیا تو غلبہ پانے کے بعد اس نے آپ کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ دیا، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ اب جب اس نے ہاتھ باندھ دیے، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، ڈالنے کے بعد وہ آپ کو مقتل گاہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اب وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس سے بات کر کے اسے کہتے ہیں اگر تو میرا مال لے کر، میرے پاس جتنا بھی مال ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، آپ اس کو دیتے جا رہے ہیں کہ تو یہ میری چیزیں لے لے، میری جان کو بخش دے۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ آپ سے وہ مال لے لیتا ہے اور آپ کو چھوڑ دیتا ہے، آپ کی جان بخش دیتا ہے کہ آپ نے تھوڑا دیا، زیادہ دیا، اس کے بدلے میں آپ نے کیا حاصل کیا؟ اپنی جان کی حفاظت آپ نے کر لی، اپنی جان کو بچا لیا۔ یہی حال ہے جب آپ صدقہ دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں دیں گے، تھوڑا دیں گے، زیادہ دیں گے، آہستہ آہستہ آپ نے آپ کو آپ جہنم سے آزاد کروا لیں گے۔ تو پھر زکریا علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ آپ بنی اسرائیل، جو آخری بات، جو پانچویں بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کا مجھے حکم دیا اور میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرتے رہیں۔ اور پھر بنی اسرائیل کو اس کی مثال بھی دی، مثال دے کر بھی سمجھایا کہ بنی اسرائیل جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو اس کا جو فائدہ آپ کو ہوگا، جیسے کوئی دشمن آپ کے پیچھے لگا ہے، آپ آگے بھاگ رہے ہیں، آپ بھاگ جب رہا ہے، بندہ دشمن سے بھاگتا ہے تو اسے کوئی ایسی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں وہ اپنا بچاؤ کر سکے، کوئی مضبوط قلعہ چاہیے، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں دشمن داخل نہ ہو سکے۔ تو جب آپ ذکر کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں، تو آپ اس دشمن سے آگے آگے بھاگ کر آپ ایک ایسے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں پر وہ دشمن داخل نہیں ہو سکتا، جہاں پر پھر آپ کو دشمن کا خوف نہیں رہتا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے آپ شیطان سے اس طریقے سے، شیطان جو ہر بندے کے ساتھ وہ چاہتا ہے، لگا ہوا، وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے بندہ کو راہ راست سے ہٹایا جائے، راہ راست سے ہٹا کر اس کو اس راستے پر لگایا جائے جہاں پر وہ چاہتا ہے، تاکہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر ان کاموں کی طرف چلا جائے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو جب آپ ذکر اذکار کریں گے، کثرت سے کریں گے، تو آپ شیطان کے ہاتھ سے بھی بچ جائیں گے، شیطان کی پکڑ سے دور ہوتے جائیں گے، تو آخر کار آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے، ایک ایسے مضبوط قلعے میں داخل ہو جائیں گے کہ جہاں شیطان کا پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ تو یہ 5 باتیں تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ملا تھا اور آپ نے بنی اسرائیل تک پہنچائی۔ پھر وہی آتی رہی، جیسے احکامات آتے رہے باقی انبیاء پر بھی، پر آپ کے بارے میں آپ انتہائی شائستہ، خوبصورت اور نرم مزاج تھے، لوگوں سے آپ کا میل جول کم تھا، کہ شاید اس لیے آپ کم رکھتے کہ کہیں میں دنیا میں ہی نہ، دنیا کی طرف رغبت نہ چلی جائے، تو آپ زیادہ سے زیادہ بیابانوں میں، تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ جب ایک بار زکریا علیہ السلام سے کہا، زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ سے تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے تو تجھے ایک ایسی اولاد نرینہ مانگی تھی جس سے میرا دل خوش ہو جائے، تو میرا بیٹا ہر وقت روتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اے زکریا، آپ نے تو دعا کی تھی
یا اللہ مجھے ایسی اولاد ہو کہ جو ماں باپ کے فرما بردار ہو. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی فرما بردار ہی نہیں ہے. آپ نے کہا تھا حکمت والا ہو، علم والا ہو، تو ساری خوبیاں ان میں جمع ہو گئی، وہ ساری کی ساری خوبیاں. تو آپ بنی اسرائیل میں رہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو وقت ہے وہ آپ ہم عصر ہی ہے، 6 مہینے کا آپ کی عمروں میں فرق ہے. تو آپ بہت بڑے تورات کو جاننے والے تھے، تورات کا علم آپ کے پاس تھا. تو بنی اسرائیل جب کسی قسم کے کوئی معاملات ہوتے، کوئی باتیں ہوتی، تو آپ کے پاس آتے، پوچھتے. تو اسی طریقے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے ایک بار ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بھی 5 باتیں دے کر بھیجا. ان میں سے ایک، جب وقت آئے گا تو باقی بیان ہوں گی، لیکن ایک کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ان 5 باتوں کا. آپ کو بھی میں یہ حکم دیتا ہوں کہ جماعت سے کبھی بھی الگ نہیں ہونا، ہر حال میں جماعت کو پکڑ کر رکھنا. جو جماعت سے الگ ہو گیا اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے اپنے گلے سے اسلام کا ہار اتار دیا، اور جب وہ واپس آ گیا حتیٰ کہ وہ واپس نہ آ جائے. امیر کی اطاعت کرتے رہو. تو حضرت ایک بار جب صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام، دنیا میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں گزرا جس سے گناہ سرزد نہ ہوئے ہوں یا اس نے ارادہ نہ کیا ہو، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، کہ آپ نے اس دنیا میں نہ تو کبھی کوئی گناہ کیا، نہ کبھی ارادہ کیا. آپ وہ واحد ہیں جن سے کبھی یہ چیزیں سرزد نہیں ہوئی. تو آپ کی وفات کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کا یہ وتیرہ بن چکا تھا. انبیاء کی شہادت ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں تھا، کہ کوئی بہت بڑی بات تھی. تو کہتے ہیں کہ آپ، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ بیت المقدس میں تھے، ایک بادشاہ تھا، وہ آپ کا بہت بڑا ماننے والا تھا. تو ہوا یہ کہ اس نے ایک عورت سے شادی کی. جب شادی کی تو اس وقت کی شریعت میں بھی یہ چیزیں منع تھی. رشتوں کے جو احکامات ہیں آج بھی موجود ہیں، حرمت آج بھی موجود ہے. تو جس عورت سے اس نے شادی کی اس کی ایک بیٹی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میری بیٹی جو ہے نا یہ بادشاہ کے ساتھ شادی کر لے. اب جب بادشاہ نے پوچھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا، تو انہوں نے کہا یہ تو حرام ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تو اس سے شادی کر لے. اب جو وہ عورت تھی وہ چاہتی تھی، اب اس کے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے نفرت پیدا ہو گئی. اس نے کہا نہیں، اب کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے، تاکہ جب یحییٰ علیہ السلام ہی راستے میں نہیں رہیں گے تو بادشاہ کو پھر آسان ہو جائے گا کہ اس غلط کام پر لگا دیا جائے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت سال میں ان کا ایک میلہ لگتا تھا، ایک عید کا پروگرام جس طریقے سے ہوتا ہے، ایک میلہ ہوتا تھا. تو اس وقت بادشاہ جو بات کہتا اس سے نہیں پھرتا تھا. پھر تو جب بادشاہ نکلا اس میلے کی طرف جانے کے لیے تو عورت بن سنور کر اس کے آگے آ گئی، اس سے آ کر اپنا پیار محبت اس سے جتانا شروع کیا، اس کو بہلانا اور پھسلانا شروع کیا.
اس کے بعد جب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بتا کوئی ایسی بات جو میں پوری کروں، اس نے کہا کہ مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو ایسے ان کے قتل کے احکامات جاری کروں، ان کا سر تجھے اس نے کہا کچھ اور مانگ۔ کہتے ہیں وہ عورت نہ مانی، آخر کار اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب یحییٰ علیہ السلام، بعض روایات میں ہے کہ اس وقت دمشق میں تھے اور بعض میں بیت المقدس میں تھے۔ تو اس نے اپنے جو جلاد جو تھے وہ بھیجے، تو یحییٰ علیہ السلام کا انہوں نے سر کاٹ کے ایک تھال کے اندر خون اور سر لے کر آگے۔ کہتے جب وہ لایا گیا اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور وہ ماں بیٹی زمین کے اندر دھنس گئی۔ اور ایک دوسری روایت ہے، زیادہ تر یہ اسرائیلی روایات سے لی گئی چیزیں ہیں، نہ تو ہم ان کو کہہ سکتے کہ واقعی سچی ہیں، تو نہ ہم غلط ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہے کہ وہ جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ بدکار تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام انتہائی خوبصورت، تو وہ آپ پر عاشق ہو گئی۔ تو جب اس نے اپنا ارادہ یحییٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا تو آپ نے، کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی جو قرآن میں فرما دیا کہ آپ کو اور دنیا کی طرف رغبت ہی نہیں تھی، اس دنیا کی طرف آپ کو کسی قسم کی کوئی رغبت نہیں تھی، ہر وقت خشیت الہی میں روتے رہتے، اللہ کی یاد میں رہتے، تو آپ نے اس عورت کو منع کر دیا۔ جب منع کیا تو وہ آپ کی دشمن بن گئی، تو پھر اس نے بادشاہ سے بیلا پھسلا کر آپ کے قتل کے احکامات جاری کروائے، تو آپ کو پھر اس طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ جب شہید کیا تو وہ تھال میں خون لے کر، وہ آپ کا سر لے کر جب گئے، جب اس عورت نے دیکھا، ابھی وہ لے کر ہی گئے تھے، تو کہتے اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، ان کو زمین میں دسا دیا، وہ بادشاہ بھی تباہ ہو گیا۔ تو ایک دوسری جو روایت ہے وہ ہے کہ اس وقت آپ دمشق میں تھے جب آپ کو شہید کیا گیا، تو آپ کی شہادت کے بعد آپ کا خون جوش مارتا رہا، آپ کا خون تھمنے کا نام ہی لیتا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک ظالم و جابر بادشاہ کو مسلط کیا، بخت نصر کو۔ تو جب وہ اس مقام پر آیا، دیکھا خون ابل رہا ہے، اس نے بنی اسرائیل سے پوچھا کہ بنی اسرائیل سچ سچ بتا دو یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری یہ قربان گاہ تھی جہاں پر ایک قربانی کی، جب بنی اسرائیل وہاں پر قربانیاں کیا کرتے تھے تو ہم قربانی جب دیتے تو ہماری قربانیاں قبول ہو جاتی، لیکن یہ ہماری قربانی قبول نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے خون بار بار ابل رہا ہے۔ تو اس نے جب لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو شہید کر دیا، یہ اللہ کے نبی کی شہادت کی وجہ سے ان کا خون ہے جو ابل رہا ہے، جو انتقام کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے 75,000، بعض میں 70,000 بنی اسرائیل کے بندوں کو اس نے قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کے بدلے میں 70,000، بعض میں ہے 75,000 کو شہید کر دیا کہ بنی اسرائیل کو۔ تو اس کے بعد جا کر خون تھما۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ آپ دمشق میں تھے اور آپ کا سر مبارک بھی دمشق میں وہاں پر دفنایا گیا تھا۔ کہ ایک روایت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سے چلی آتی ہے کہ اس نے کہا کہ جب ہم نے مسجد کی کھدائی کے لیے کام شروع کیا تو وہاں پر ایک غار تھا نیچے، وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک تھا۔ ایسے پتہ چلتا تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے وہ سر مبارک لا کر رکھا ہو، وہ اپنی اسی حالت میں تھا، اس کی حالت بھی چینج نہیں ہوئی تھی۔ تو واللہ عالم، کیونکہ اس کے بارے میں اور تو کچھ اتنی معلومات نہیں، بعض کہتے بیت المقدس ہے، بعض کہتے دمشق ہے،
ہم تو جس طریقے سے واللہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل نے آپ کو شہید کیا، تو بعض روایتوں میں آتا ہے جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ کے والد موجود تھے، کہ وہ بھی ایک روایت ہے کہ آپ جب حضرت زکریا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یہ ایک اسرائیلی روایت ہے کہ جب آپ کے لاڈلے پیارے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو اس وقت آپ کی کیا حالت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بھی نماز میں تھا، تو یحییٰ علیہ السلام کو وہ جلاد آیا، اس نے ذبح کیا، آپ کا سر مبارک لیا اور خون جو تھا وہ ایک تھال میں لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اس وقت آپ کے صبر کا کیا مقام تھا؟ آپ کا اتنا لاڈلا پیارا بیٹا آپ کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہو، با موجود ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نماز کو جاری رکھا، نماز کو جاری رکھا، تو پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ بعض روایتوں میں اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا، جب وہ لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر بادشاہ کے پاس گئے، وہ عورت و بادشاہ سارے، اللہ کا عذاب ان کے جب آیا زمین میں دسا دیے گئے، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا رب اب ہم سے بھی انتقام لے گا، تو چلو پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ہم ان کو بھی شہید کر دیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم سارے کے سارے ہی مارے جائیں۔ اس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی جب وہ لوگ آپ کی طرف بھاگے تو آپ نے ایک درخت میں پناہ لی، تو شیطان نے ان کو وہ ترکیب بتائی، تو پھر آرے سے آپ کو کاٹ دیا گیا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کسی قسم کی اگر غلطی کوتاہی ہو جائے جانے میں یا انجانے میں تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وما الا البلاغ المبین۔